بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور طاقت کو کون نہیں جانتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور طاقت کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ جتنا بھی طاقتور پہلوان ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کبھی نہیں ٹک سکا، چاہے وہ مرہب ہو، حارث ہو یا طلحہ، سبھی کے سبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے 2 منٹ بھی نہ ٹک سکے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عبد ود کے مقابلے کا ہے۔ یہ اتنا طاقتور پہلوان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کیوں اور کیسے آیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ کیسے مقابلہ کیا۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد اللہ تعالی کے فضل سے مسلمان بہت مضبوط ہو گئے تھے، اور اس کے برعکس کافر بہت کمزور ہو چکے تھے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کیا جا سکے، اور اس وجہ سے ابو سفیان اور بڑے بڑے سردار آپس میں مل کر مشورہ کرنے لگے۔ وہاں عمر پہلوان بھی تھا۔ یہ عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام عمر بن عبد ود تھا۔ اس پہلوان نے سینکڑوں جنگیں لڑی تھی، اور وہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ اپنے ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ہزاروں کے لشکر سے تنہا لڑا کرتا تھا۔ سب لوگوں کے درمیان یہ طے پایا کہ مل جل کر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ عمر عرب کا مشہور پہلوان تھا، اور اس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے۔ اس نے مسلمانوں کو للکار کر جنت کا مذاق بناتے ہوئے کہا، اے جنت کے دعوے دارو، کہاں ہو؟ کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو روانہ کر دوں، یا وہ مجھے دوزخ میں پہنچا دے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سروں سے دور کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور اس پر راضی ہوئے۔ عمر بار بار یہ الفاظ دہراتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان کی طرف بڑھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد دعا کی کہ اے میرے رب، اس وقت روح زمین پر اس کمسن مجاہد کے سوا کوئی نہیں ہے جو تیری راہ میں جہاد کے لیے نکلے۔ میں علی کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اس کی حفاظت کرنا اور اسے ثابت قدم رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان میں آتا دیکھ کر ابو سفیان نے عمر پہلوان سے کہا کہ یہ علی ابن طالب ہے۔ عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور طنز کے انداز میں کہنے لگا، علی ابن طالب، تم میرے مقابلے میں آئے ہو؟ جس پر اس کے ساتھ اور لشکر والے سبھی ہنسنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر جب آمنے سامنے ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر تھے اور عمر گھوڑے پر سوار تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر سے کہا، یا تو مسلمان ہو جا یا پھر میرے ساتھ جنگ کر۔ یہ سن کر عمر نے لشکر کی طرف منہ کر کے سب سے کہا، یہ نوجوان مجھے نصیحت کر رہا ہے اور 2 باتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کو کہہ رہا ہے کہ یا تو میں مسلمان ہو جاؤں اور تم سب کو تنہا چھوڑ دوں، یا اس کے ساتھ جنگ کروں۔ عمر نے ابو سفیان سے کہا، تم اپنی جگہ کھڑے رہو اور ہمارا مقابلہ دیکھو، اور دیکھو کہ آج یہ میدان
کیسے میری دہشت سے لرزتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے بہت اچھی تقریر کی ہے، لیکن گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر کی ہے۔ یہ سن کر عمر غصے سے گھوڑے سے اتر آیا اور تلوار کے ایک وار سے گھوڑے کی ٹانگوں کو الگ کر دیا۔ پھر دوسرا وار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کیا، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈھال سے روک دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی زوردار وار سے عمر کے پاؤں کو کاٹ دیا اور وہ نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگنے لگے اور سارا لشکر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دہشت سے لرز اٹھا۔ سب ادھر ادھر بھاگنے لگے اور مسلمانوں کے لشکر میں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ عمر تڑپتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اب تمہیں اپنے پاؤں کی تکلیف سے کچھ اس گھوڑے کی تکلیف کا اندازہ ہوا جسے تم نے اپنی تلوار سے اس کے پاؤں کاٹ دیے تھے؟ عمر نے تڑپتے ہوئے کہا، اے نوجوان، مجھ سے اپنے پاؤں کی یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی، مجھے اس ذلت سے نجات دلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر کو قتل کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔